السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا یہ شام کی ویڈیو کا سلام، اور امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی ادھر خیر خیریت سے ہوں۔ آج 28 مئی ہے اور جمعے کا دن ہے، اور ماشاءاللہ مبارک دن ہے۔ آج کے دن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، اور پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے، جس میں سب کو کریڈٹ جاتا ہے، ڈاکٹر AQ خان، ڈاکٹر سمر مبارک بند، افواج، اس وقت جو بھی لوگ تھے، سیاستدان سارے، اور اس سے پہلے، کیونکہ دھماکے تو اس وقت ہوئے تو کام تو اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، تو ان سب کو سلام ہے، جو اس میں جنہوں نے اس میں ساتھ دیا ہے سب کو سلام ہے۔ تو آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے لاہور میں تقریب سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سارا کریڈٹ انہوں نے سب کو دیا، سارے سیاستدانوں کو دیا، انہوں نے کہا جو ہمارے مخالف ہیں ان کو بھی سلام ہے، سب کو ہے۔ تو اس کی اہمیت سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ تھی، اور پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد یہ دوسرا بڑا اہم واقعہ ہے جو پاکستان میں ہوا تھا۔ تو اس کے لیے ہم سارے، میں نے صبح ہی تجویز دی تھی کہ حکومتی لیول پہ تو جو ہمارا وزیر اعظم بیٹھا ہے، وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، ان سب کو ایک پروگرام کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، تو لیکن افواج پاکستان کی طرف سے DGISPR کی طرف سے قوم کو مبارکباد دی گئی ہے، لیکن عمران کی حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی، نہ علوی صاحب کی طرف سے، نہ عمران خان کی طرف سے، نہ عثمان بزدار کی طرف سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ تو انہوں نے خیر گفتگو، سعد رفیق صاحب نے تو بڑی بہترین تقریر کی ہے، اور بہت اچھی بات کی ہے، لوگوں میں جوش جذبہ تھا، وہ تو مسلم لیگ کے سارے کارکن تھے، لیکن سعد رفیق نے بہت ہی خوبصورت تقریر کی ہے، نپی تلی، اور اس میں کوئی اس نے حکومت کے مخالف کوئی بیان بازی نہیں کی، اور انہوں نے سب کو مبارکباد دی ہے کہ یہ پاکستان کو ایک ہوا تھا، ورنہ پاکستان آج بالکل جو ہے پچھلی صفوں میں کھڑا ہوتا۔ لیکن افسوس یہ ہوا ہے کہ اس ایٹمی طاقت کا جو طاقت ہے، ایٹم کی جو طاقت ہے، اس کو استعمال میں نہیں لایا گیا، اور ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود انڈیا نے کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا، نہ صرف قبضہ کیا بلکہ آئینی طور پہ بھی اس کو اپنا حصہ بنا دیا، اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اس کا انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے اس کا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ اس حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا سوائے ایک آدھ تقریر کے، باقی انہوں نے عملی طور پہ کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ لوگوں کے اس وقت جذبات یہ تھے کہ لوگ بارڈر پہ جانا چاہ رہے تھے پیدل، کہ ہم جانا چاہتے ہیں جی، اتنا زیادہ وہ ٹیمپو بنا تھا۔ چلے، تو اب اس کے بعد جو سعد رفیق صاحب کی تقریر میں سب سے زیادہ اہم بات تھی، جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، کیونکہ 28 مئی کی تو دھماکے والی تو ویڈیو میں نے صبح بنایا کہ آپ کو سب سے پہلے میں نے ہی بنائی تھی، اور میں نے ارلی مارننگ بنائی تھی، صبح کے وقت مبارکباد بھی دی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نے کہا جی کہ ہمیں اس سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کو پاکستان میں فضائی اور زمینی اڈے فراہم کیے گئے ہیں، یہ سعد رفیق نے کہا ہے آج پھر۔ لیکن پچھلے ہفتے آپ دیکھیں ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، حکومت نے کہا تھا نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ایسے نہیں کریں گے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ بات لیکن وضاحت سے نہیں بتائی گئی۔ اور پھر کبھی بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ جی 2001 میں معاہدہ ہوا تھا، تو سعد رفیق نے کہا جی چلیں جو 2001 میں معاہدہ ہوا تھا تو وہ تا حیات تھا
کہ ساری عمر وہ معاہدہ چلے گا یا اس کی کوئی ٹائم لیمٹ تھی کہ سال استعمال کرو گے، 2 سال کرو گے، 3 سال کرو گے، 5 سال کرو گے؟ اس کو تو 20 سال ہو گئے، 21 سال ہو گئے، تو وہ ساری عمر کے لیے تھا، وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے۔ تو وہ بتاؤ، پارلیمنٹ میں بتاؤ، عوام کو بتاؤ، اپنی کابینہ کو بتاؤ، کسی کو تو بتاؤ۔ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو دوستو بتا چکا ہوں، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ طالبان کے جو ترجمان ہیں نا، انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، اللہ اللہ کر کے ہمارے دھماکے ختم ہوئے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں اللہ اللہ کر کے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں اور پاکستان میں دھماکے ختم ہوئے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور اڈے دیے گئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری اس حکومت پر اور اس پاکستان پر ہوگی، اور ہم ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ طالبان نے کہا ہے، طالبان نے۔ لیکن ہماری حکومت اب سرے سے مکری ہوئی ہے کہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ اچھا نہیں کچھ کیا تو یہ آپ بتا دیں واضح طور پہ کہ کوئی 2001 کا جو معاہدہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، شیخ رشید صاحب اس نے کہا جی ہاں پہلے جتوں تو گزرتے سن اتوں گزرن گے، یہ بھائی یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی لال حویلی کا کوئی قانون ہے کہ جتوں پہلا ملازم تیرا گزر رہے سی اتوں گزر جائے؟ بھائی اس کے ہر جہاز جو ادھر سے گزرتا ہے وہ کسی قانون اور قاعدے کے مطابق گزرتا ہے، اس کے رولز ریگولیشن بنائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ سے منظوریاں لی جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی جتوں پہلے جہاز گزرتا سی اتوں گزرے گا، بھئی دکھائیں، یہ چیز بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ شیخ رشید نے کہا ہے۔ بہرحال یہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج پھر یہ سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس کا جواب دیا جائے کہ ہم نے اڈے مہیا کیے ہیں نہیں کیے ہیں، اس کی وضاحت کی جائے، اس کو اسمبلی میں لایا جائے۔ اسمبلی میں بھی نہیں بولنے دیا جا رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور یہ بالکل ان کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ اس کی معلومات پوری قوم کو دی جائے۔ اگر ہم پھر اسی چیز میں پڑ گئے اور ان کو ہم نے اڈے مہیا کر دیے، زمینی یا فضائی کوئی بھی اڈے مہیا کر دیے، تو ظاہر ہے وہ پھر وہاں پہ طالبان کی اگر حکومت ہوگی اور طالبان ہوں گے تو وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہیں۔ ایسے جو قومی سلامتی کے امور ہیں، قومی سلامتی کے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے۔ بے شک تم اس کی منظوری لے لو، آ کے بتاؤ کہ یہ مجبوری ہے، اتنے ہم نے ڈالر ان سے مانگے ہیں، ڈالر لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج اگر اس وقت بھی جب ایٹمی دھماکے کیے تھے تو عمران خان کو اتنے ڈالروں کی پیشکش ہوتی تو انہوں نے کہنا سے ہاں دیو جی دیو، ڈالر دیو، دھماکے تو ہوندے ہی رہتے ہیں، ہے کی فضول چیز ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سعد رفیق صاحب نے سوال اٹھایا ہے یہ کوئی عام میں نے اور آپ نے نہیں اٹھایا، وہ پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں تو اس کے نتائج کیا ہیں اور اس کی کیا رزلٹ آ سکتا ہے، اور یہ بات میں کر رہا ہوں تو کتنی ہائی لائٹ ہوگی نا ہائی لائٹ۔ تو ہم یہ اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ کہ یہ اگر کوئی معاہدہ ہے تو بھی بتایا جائے، نہیں ہے تو بھی بتایا جائے۔ جو 2001 پرویز مشرف کے معاہدے کا یہ ذکر کرتے ہیں اس کو کلیئر کیا جائے کہ اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے یا وہ معاہدہ کتنی لمٹ تک تھا۔ یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں بتایا جا رہا، یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں اتوں جہاز گزرن۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بات بالکل جاہلانہ طریقے سے یہ حکومت ڈیل کر رہی ہے اس کے بڑے برے نتائج ہوں گے، پاکستان پھر دہشت گردی میں جو ہے نا پھنس سکتا ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ تو باقی آپ آج جو ہے وہ بڑی گرمی ہے، اور آج ٹمپریچر لاہور کا جو ہے 42 رہا ہے، اور بہت گرمی ہے۔ ادھر دیکھیں گھاس بھی خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا خیال رکھیں۔ ویسے آج جو پاکستان میں سب سے زیادہ گرمی پڑی ہے نا سبی میں 48 سینٹی گریڈ پڑی ہے، 48 ہیں، بہت زیادہ گرمی شروع ہو گئی ہے، سخت والی گرمی شروع ہو گئی ہے، اور اس کا آپ خیال کریں اور احتیاط کریں، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں،
اور ویکسین لگوائیں، کوئی 2 سال کے بعد مرنے والے نہیں ہیں آپ۔